بدشگون چہرہ۔ دلی کے شہر میں ایک برہمن رہتا تھا۔ لوگوں کا اس کے بارے میں خیال تھا کہ اگر کوئی اس کا چہرہ صبح کے وقت دیکھ لے تو اس کا سارا دن بدحالی میں گزرے گا، اور چند ایسے تہماتی واقعات بھی ہو گزرے۔ جب شہنشاہ کو لوگوں کی تصور کے بارے میں معلوم ہوا تو اس نے حقائق تلاش کرنے کا فیصلہ کیا۔ تو اس رات اس نے دیکھا کہ برہمن اپنے سونے کے کمرے میں سویا ہوا ہے، اور اس نے برہمن کے چہرے کو دیکھا۔ علی صبح پہلے دوپہر تک ہر ایک کام ٹھیک ٹھاک ہوا، مگر بعد از دوپہر جون ہی وہ دوپہر کے کھانے کے لیے بیٹھا تو اتفاق سے اوپر سے کھانے کی پلیٹ میں چھت سے ایک چھپکلی گر گئی۔ تو شہنشاہ اٹھ گیا اور کہا، لعنت ہے، میں نے وہ مانوس چہرہ برہمن کا دیکھا تھا جس کی وجہ سے میرا کھانا خراب ہو گیا ہے۔ شہنشاہ نے دربار منعقد کیا اور فرمایا، کل صبح اس برہمن کو پھانسی پر لٹکا دو۔ جب بربل کو شہنشاہ کے فیصلے کے بارے میں برہمن کے بارے میں علم ہوا تو اس نے نہ صرف اس کو پھانسی سے بچانے کا منصوبہ بنایا بلکہ اس کو غربت سے نکالنے کا بھی سوچا۔ بربل برہمن سے جیل میں ملا اور اس سے کہا، تجھے پھانسی دینے سے قبل تمہاری آخری خواہش پوچھی جائے گی تو تم ان سے وہی کہنا جیسے کہ میں تجھے بتاتا ہوں۔ پھر اس نے اس کو جو کچھ بتانا تھا بتایا۔ اگلے صبح جب برہمن کو پھانسی دینے کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو افسران نے حسب معمول اس سے دریافت کیا، تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ تو برہمن نے خاموشی سے جواب دیا، میں لوگوں کو ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ شہنشاہ نے میرا چہرہ منا دیکھا صبح کے وقت پہلے چیز، اور اس نے اپنا دوپہر کا کھانا چھوڑ دیا۔ جب میں نے شہنشاہ کا چہرہ دیکھا صبح کے وقت پہلی چیز، تو مجھے اپنی زندگی سے ہاتھ دھونے پڑے۔ مجھے پھانسی کے لیے لیا جا رہا ہے، لہٰذا میری ہر ایک کے لیے یہ نصیحت ہے کہ وہ شہنشاہ کا چہرہ کبھی نہ دیکھیں علی صبح، ورنہ انہیں بھی اپنی زندگی سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ افسران پریشان ہو گئے۔ بہرحال شہنشاہ کو برہمن کا آخری خواہش کے بارے میں آگاہ کرنا ضروری تھا۔ شہنشاہ اس کے آخری خواہش کے بارے میں علم پا کر بڑا غضبناک ہوا۔ اس نے افسران کو حکم دیا، برہمن کو اس کے سامنے پیش کیا جائے۔ جون ہی برہمن کو شہنشاہ کے سامنے لایا گیا تو شہنشاہ نے فرمایا، کس نے تمہیں اس طرح بتانے کے لیے کہا تھا؟ مجھے یقین ہے کہ بربل ہوگا اور دوسرا کوئی نہیں، چونکہ بربل نے تمہارا جان بچانے کی کوشش کی ہے تو میرا احکامات یقیناً غیر منصفانہ ہوں گے۔ جو اب تم آزاد ہو۔ پھر شہنشاہ نے خزانچی کو بلایا اور برہمن کو مال دولت سے نواز دیا۔